بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 پارہ تراویح کی نماز میں تلاوت کیا گیا۔ 21ویں پارے کی آخر آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب فرمایا، نصیحت فرمائی، اور 22ویں پارے کی ابتدائی آیات بھی اسی مضمون پر مشتمل ہیں، جن کا پس منظر یہ ہے کہ جب اسلام کے اندر فتوحات ہوئیں اور فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہوا، مال کی فراوانی ہوئی، تو ازواج مطہرات نے نان و نفقہ کی زیادتی اور بڑھانے کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو 2 طرح کا اختیار دیا۔ فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا کی آسائش اور راحت آرام چاہتی ہو تو پھر تمہیں یہ دے دیا جائے گا، اور اگر آخرت کا آرام آسائش چاہتی ہو تمہیں پھر اللہ پاک نے تمہارے لیے نیکوکاروں کے لیے آخرت کا بہت اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے آخرت کے عیش و آرام اور آخرت کی فراوانی اور آخرت کی جو ہے اللہ کی نعمتیں، آخرت کی، ان کو ترجیح دی، اور پہلے اختیار کو انہوں نے استعمال نہیں فرمایا۔ تو اس بات کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، جو ہے عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم فرمایا، اور اپنی آواز کو غیر محرم سے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے ایسے انداز میں یعنی بات نہ کی جائے کہ جس سے سامنے والے کے دل میں کوئی، یعنی وہ دل کا بیمار اگر سامنے ہو تو عورت اگر نرمی سے بات کرے گی تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مطلب وہ سمجھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے واسطے سے پوری امت کی عورتوں کو یہ سبق ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے کہ کسی بھی غیر محرم سے جب گفتگو کرنے کا جو ہے ضرورت پڑ جائے تو ضرورت کے موقع پہ بھی بات اس طرح کی جائے کہ جس طرح اللہ کے قرآن کی منشا ہے۔ اسی طرح ان ازواج مطہرات کو گھروں کے اندر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، اور جاہلوں کی طرح بن سور کے، جاہلیت کی عورتوں کی طرح بن سور کر نکلنے کی ممانعت کی گئی۔ اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو ہے حکم دیا گیا، اور اسی طرح اہل بیت کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلے اہل بیت کا مصداق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے نواسیاں، یہ سارے بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو ایک شخصیت ہونی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ وہ اللہ کے دربار میں کیسے سرخرو ہو، ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ ان صفات میں اسلام کی پابندی، ایمان کا جو ہے بنانا، اللہ کی فرما برداری، سچ بولنا، صبر کرنا، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، روزے رکھنا، اور اپنے اندر عفت و پاک دامنی کی صفت، حیا والی صفت پیدا کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ صفات اپنا لیتا ہے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے کفار کی، جاہلیت کی ایک رسم تھی، اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی نکاح کے اندر تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ ان کی طلاق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب جو مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے شور مچا دیا، اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور کیونکہ وہ زمانہ جاہلیت میں اس کو ناجائز سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی تردید فرمائی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لہذا ان مشرکین کا اعتراض بےجا ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کیا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس امت کو جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کل قیامت کے دن اس امت اور سابقہ تمام امتوں کے لیے گواہ بنیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کو خوشخبری جنت کے سنانے والے ہیں، اور فاسق، فاجر اور کفار کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف
بلانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی صفت بیان کی گئی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اللہ کے گزرے ہیں ان کی بنیادی جو ذمہ داری تھی وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، دعوت والی محنت، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصوصاً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر کی گئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر قرار دیا گیا کہ جس طرح سورج کی روشنی سے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہارت کی تاریکیوں اور اندھیروں میں ایک سورج کی مانند ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے اللہ نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد چند آداب کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ جب کسی کے پاس کھانے کی دعوت پہ جائیں تو کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی واپس آنا چاہیے، وہاں بیٹھ کے گپ لگانے کے لیے بیٹھ جائیں، اور اہل خانہ کو تکلیف اور اذیت ہو تو اس سے منع کیا گیا۔ اسی طرح جب غیر محرم سے کوئی چیز مانگنے یا بات کرنے کا موقع آئے تو پردے میں رہ کے، حجاب کے اندر رہ کے اس معاملے کو جو ہے بات والا، اگر ضرورت پڑ جائے تو بات کی جائے، یا کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے اندر رہ کے اس بات کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھا کرو۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایمان والوں کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنی امت کی تمام عورتوں کو پردے کا حکم فرما دیں کہ وہ پردہ کر لیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے اس صورت کے آخر کے اندر چند شرعی احکام کا ذکر ہے، اور اس بات کا اس امانت کا ذکر کیا گیا کہ جس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پر پہاڑوں پر پیش کیا تو وہ اس کو قبول کرنے سے عاجز آئے، کیونکہ ان کے اندر اس کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، صلاحیت ہی نہیں تھی۔ تو یہ صلاحیت انسان کے اندر تھی کہ انسان ہی اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، خیر اور شر کو پہچان سکتا ہے، اور خیر اور شر کو پہچاننے کی صلاحیت صرف انسان کے اندر ہے، اس لیے انسان نے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، پھر مشرکین کی جو ہے ایک بری خصلت کا ذکر کیا گیا جو دوبارہ جی کر اٹھنے کو عجیب سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور جزا سزا کا عمل ہوگا، اچھے اعمال والوں کو جنت ان کے بدلے میں ملے گی اور برے اعمال کو جہنم ملے گی، دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، اسی طرح قوم سبا کو جو اللہ پاک نے نعمت عطا کی ان کا ذکر فرمایا۔ تو گویا ایک طبقہ شکر کرنے والا اور ایک ناشکری کرنے والا، ان دونوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا۔ تو جو شکر کرنے والے تھے ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کہ اللہ پاک نے ان کو بڑی جو ہے اپنے فضل و کرم سے نوازا، ان کو معجزات عطا فرمائے، اور پہاڑوں کو جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبصورت معجزانہ طور پہ ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے رک جایا کرتے اور آپ کی تلاوت کو، آواز کو سنا کرتے۔ اللہ نے ان کے لیے روحے کو نرم کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، ہواؤں کو مسخر کر دیا اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا۔ اللہ پاک نے تمام چرند پرند کی بولی کی سمجھنے کی اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو اتنی نعمتوں کی فراوانی عطا فرمائی، لیکن ان دو عظیم ہستیوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لائے اور اللہ سے عاجزی کرتے رہے، اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی سے پیش آتے رہے۔ ان دنیاوی مال و دولت اور فراوانی کو حاصل کرتے ہوئے ان میں غرور اور تکبر کی صفت جو ہے پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ ہے جنہوں نے نافرمانی اور ناشکری کی، اور اللہ پاک نے ان کو جو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں، باغات کی جو ہے کثرت ان کے پاس تھی، اور ایک انہوں نے پانی محفوظ کرنے کا ایک بڑا ڈیم بنا لیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے احکام کو توڑا، تو وہی چیز جو ان کے لیے زندگی کو برقرار رکھنے کا سبب تھا، ڈیم ان کا تھا، ان کے باغوں کو پانی دیا جاتا، وہی ڈیم ٹوٹا اور ان کی تباہی بربادی کا سبب بن گیا اور ان کا سب کچھ ملیا میٹ رہ گیا، خاردار جھاڑیوں کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہ بچا۔ تو اس طرح ان کی پکڑ ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے کفار کے اس خیال کی تردید فرمائی جو کہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ہمیں مال و دولت ملا ہے، ہماری اولاد کی کثرت ہے، تو قیامت کے دن بھی یہ مال و دولت اگر قیامت آئی، پہلے تو مانتے نہیں تھے، تو اگر مانتے بھی تھے تو کہتے تھے کہ اگر قیامت آئے گی تو ہمارے یہ دنیا کے مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہمارے لیے جو ہے نجات کا سبب بن جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمایا کہ نجات کا سبب ایمان اور عمل ہے اور کوئی بھی چیز نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو نصیحت فرمائیں کہ اس اپنے بدعملی سے باز آئیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے ان معاملات میں اللہ کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان میں غور و فکر کر کے اپنے معاملات کو اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اس کی ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل کا ذکر ہے اور اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں ذکر کر کے فرمایا کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی یہ برابر نہیں ہے، جس طرح جو ہے سرد اور گرم برابر نہیں ہے، موت اور حیات برابر نہیں ہے، تو اسی طرح کفر اور اسلام، ایمان اور مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند جو ہے تکوینی دلائل کا ذکر فرمایا جس کو انسان اپنی نگاہوں سے دیکھ کے جو ہے عبرت حاصل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا ان ساری چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا ڈر اور خوف انہی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے علم کی صفت نوازا ہے، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو انہی کے جس کے دل میں جتنا علم ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف، خشیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے ان کی پکڑ کرتا تو اس کائنات پر کوئی بھی چلنے پھرنے والی چیز باقی نہیں رہتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کی قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے ایک وقت آئے گا قیامت کا، فیصلے کا دن جب آئے گا تو پھر اللہ پاک ان کی پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔